بہلول انتہائی دانا شخص تھا، حکمت تھی، مصلحت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ رنگ اختیار کر لیا کہ لوگ سمجھتے تھے دیوانہ ہو چکا ہے۔ بغداد کا ایک بہت بڑا عالم اپنے شاگردوں کے ساتھ ڈھونڈتا ہوا بہلول کو اس کھنڈر میں پہنچا جہاں بہلول تھے۔ گفتگو شروع ہوئی، بہلول نے پوچھ لیا، اے شیخ اتنا بتا تجھے کوئی کھانے کے آداب کا بھی علم ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں جانتا ہوں۔ کہا سناؤ۔ کہا سب سے پہلے ہاتھ دھو لو، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر چھوٹے چھوٹے نوالے توڑو، جو سامنے پڑا ہے وہ کھاؤ، باتیں نہ کرو۔ انہوں نے اپنا ڈنڈا اٹھایا اور بے نیازی سے چل پڑے۔ کہا واہ شیخ تجھے تو کھانے کے آداب کا بھی پتہ نہیں۔ اس کے شاگرد بگڑنے لگے۔ اس نے کہا نہیں اسے دیوانہ نہ سمجھو، یہ حکیم ہے۔ کہا بہلول میں تیرے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا، جتنی بات جانتا تھا میں نے بیان کی، اگر کچھ اور ہے تو خود بیان کرو، اب سمجھنا یہی پیغام ہے۔ بہلول نے کہا پھر سن، جو تو نے بیان کیے ہیں وہ کھانے کے آداب کے ہیں فروعات، تم نے اصول کو بیان نہیں کیا۔ کہا اصول کیا ہے؟ کہا تم یہ سمجھتے ہو کہ بس کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنی ہے، چھوٹے نوالے توڑنے ہیں، اور ایک بڑی اہم بات کو تم بھول چکے ہو کہ جس کے بغیر کوئی گزارا بھی نہیں۔ تو کہا سن، ہاتھ دھونے سے پہلے، بسم اللہ پڑھنے سے پہلے، نوالا توڑنے سے پہلے، وہ شکم، وہ نوالا جو شکم کے سپرد کرنا چاہتا ہے، یہ تو دیکھ وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، سمجھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے اگر لقمہ حرام کا ہوا وہ ہاتھ دھونے سے حلال کا بن جائے گا؟ جی نہیں، بسم اللہ پڑھنے سے حلال کا بن جائے گا۔ کیوں سمجھا رہے تھے؟ اس لیے کہ اس بات کی اہمیت اتنی ہے کہ عاشور کی صبح جب میرے مولا خطبہ دے رہے تھے فوج اشقیاء کے سامنے، اور دیکھا کہ کوئی توجہ نہ کر رہا تھا، فرمایا کیا وجہ ہے، تم میری بات پہ توجہ کیوں نہیں کر رہے، تم پر میری بات کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اس وقت نواسہ پیغمبر نے فرمایا فقد ملئت بطونکم من الحرام، حجت خدا کی بات اس لیے تم پہ اثر نہیں کرتی، تمہارے شکم حرام سے بھر چکے ہیں۔